بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا 174واں 174th پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ ہمارے ہاں مزاحیہ شاعری بہت اچھی ہو رہی ہے اور اب سے نہیں ہو رہی۔ اکبر الہ آبادی کے بعد تھوڑی سی مدت کے لیے ایک وقفہ آیا، لیکن اب اس کے بعد کم از کم پاکستان میں، ہندوستان میں بھی بہت شاعری ہو رہی ہے، لیکن ہندوستانی مزاحیہ شاعری کا معیار شاید ہمارے معیار سے، کہنے کی بات ہے، یہ ہمارا تاثر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ اچھی ہو، لیکن میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں بہت اچھی مزاحیہ شاعری ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں انور مسعود اور خالد مسعود اور خالد عرفان اور عنایت علی خان اور سرفراز شاہد اور انعام الافضل، اس طرح کے جو شاعر ہیں، جو شاعری انہوں نے مزاحیہ کی ہے، اور یہ مزاحیہ شاعری ایسے نہیں ہے کہ صرف ہنس بول کر آپ وقت گزاری کریں، بلکہ ان کا ایک مقصد ہے، اس میں ایک اصلاح چھپی ہوئی ہے۔ راجہ مہدی علی خان ایک پرانے، اب سے 50-60 سال پہلے کے شاعر ہیں، اور شاید مولانا ظفر علی خان کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے بڑی اچھی اچھی مزاحیہ نظمیں کہی ہیں اور غزلیں کہی ہیں، لیکن ان کی شاعری عام طور پر لوگوں کے سامنے آئی نہیں۔ ان کی ایک نظم ہے، اور اس نظم میں انہوں نے مختلف اس زمانے کے ادیب اور مصنفین کے نام لے کر اپنے اشعار میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ کچھ ان کی کتابوں کا، ان کی تخلیقات کا بھی ذکر ہے، اور نام کے 2-3 معنی لے کر انہوں نے کچھ اس طرح کی شاعری کی ہے تو مزاحیہ، لیکن اس میں ایک بڑا مقصد اور ایک پہلو شامل ہے کہ اس طرح سے ان شاعروں کو اور ان مصنفین کو، ان ادیبوں کو عوام کے سامنے لانے کا ایک موقع ملا۔ اب آپ کے سامنے میں ان کی ایک نظم، جس نظم کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے ویسے ادیب کی محبوبہ، تو اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دیکھیں آپ کو لطف آتا ہے یا نہیں۔ بہت دنوں سے تمہارے جلوے خدیجہ مستور ہو گئے ہیں، ہے شکر باری کے سامنے اپنے آج پھر تم کو پا رہا، لحاف عصمت کا اوڑھ کر تم فسانے منٹوں کے پڑ رہے ہو، بہن پہن کے بیدی کا گرم کوٹ آج تم سے آنکھیں ملا رہا ہوں۔ یہ مختلف افسانہ نگاروں کے افسانوں کا مجموعہ ہے، اور ان کے لکھنے والوں کا بھی اس میں ذکر ہے، جیسے خدیجہ مستور اور عصمت چغتائی اور منٹو، ان کا ذکر آیا ہے۔ تمہارے گھر نون میم راشد کا لے کر کے آیا سفارشی خط، مگر تعجب ہے پھر بھی تم سے نہیں میں کچھ فیض پا رہا ہوں، بہت ہے سیدھی سی بات میری نہ جانے تم کیوں نہیں سمجھتی، قسم خدا کی کلام غالب نہیں میں تم کو سنا رہا ہوں، میں تم پہ ہوں جان نثار اختر، قسم ہے منشی فدا علی کی، منشی فدا علی اور جان نثار اختر دونوں، بہت دنوں سے ہیں تم پہ ساحر سے جادو ٹونے کرا رہا ہوں، ساحر لدھیانوی کا ذکر ہے، اگر ہو تم ہاجرہ تو پھر مجھ سے مل کے مسرور کیوں نہیں ہو، تمہارے آگے اپندر ناتھ اشک بن کے آنسو بہا رہا ہوں، اپندر ناتھ اشک، حسین ہو زہرہ جمال ہو تم مجھے ستا کر نہال ہو تم، تمہارے یہ ظلم قرۃ العین کو بتانے میں جا رہا ہوں، قرۃ العین بھی بڑی مشہور افسانہ نگار گزری، میری تباہی پہ چھاپ دیں گے نقوش کا ایک خاص نمبر، نقوش ایک ایسا رسالہ ہمارے یہاں لاہور سے نکلتا تھا طفیل صاحب کا، جس کے نمبر بڑے مشہور ہیں، بہت خصوصی نمبر وہ شائع کیا کرتے، میری تباہی پہ چھاپ دیں گے نقوش کا ایک خاص نمبر،
طفیل صاحب کے پاس سارے مسودے لے کے جا رہا ہوں۔ حکیم یوسف حسن نے جب میری نبض دیکھی تو رو کے بولے، جگر ہے زخمی تباہ گردے، یہ بات تم سے چھپا رہا ہوں۔ میری محبت کی داستاں کو گدھے کی مت سرگزشت سمجھو، میں کرشن چندر نہیں ہوں ظالم، یقین تم کو دلا رہا ہوں۔ پلاؤ آنکھوں سے تاکہ مجھ کو کچھ آل احمد سرور آئے، بہت ہیں غم مجھ کو عاشقی کے، بنا پیے ڈگمگا رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے اس نظم میں کتنے افسانہ نگار اور کتنے ادیبوں اور کتنے شاعروں اور ان کی تخلیقات اور ان کی مختلف لکھی ہوئی چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ ایسی ہی کسی اور چیز کے ساتھ انور سعید پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ آپ اسے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔